دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جانداروں کو پیدا کیا، بہت سارے جاندار چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن جتنے جاندار بھی ہیں ہر ایک کو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے ان کے جسم کے مطابق غذا اور خوراک کا انتظام بھی فرمایا۔ ہر جاندار کے لیے جیسی اس کی حیات ہے، اس کی زندگی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خوراک اور غذا کا انتظام کیا، اور قانون فطرت کے تحت جس کو جو غذا مل گئی وہ اسی پہ خوش ہے، وہ اسی پہ خوش ہے۔ اب مثال کے طور پر کچھ جانور ایسے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اس کی خوراک اللہ نے بنائی ہے چارہ، سبز چارہ، یہ سبز چارے کو پسند کرتے ہیں، خوراک اس کی ہے، غذا اس کی ہے، اللہ نے ان کے جسم کے لیے اس چیز کو بنا دیا۔ کچھ جاندار ایسے ہیں کہ جن کی غذا جو ہے وہ گوشت ہے، تازہ گوشت کھاتے ہیں، وہ ان کی غذا ہے۔ کچھ جانوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو خوراک بنا دیا، غذا بنا دیا کہ وہ اپنی خوراک جو ہے وہ خون سے حاصل کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے جانور کہ جن کے لیے اللہ نے اناج، غلہ، دانے، گندم، مکئی، باجرہ اس قسم کی چیزوں کو غذا بنا دیا۔ اور ہم انسانوں کے لیے بھی اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں کو خوراک اور غذا کے طور پر بنا دیا۔ اور قانون فطرت کے تحت جس کے لیے جس چیز کو غذا بنایا گیا وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں خوش ہے۔ اب مثال کے طور پر گائے بھینس ان کے لیے سبز چارہ خوراک ہے، اب وہ اسی میں خوش ہے۔ آپ اگر کسی دن گائے بھینس کے سامنے گوشت رکھ دو وہ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ قانون فطرت کے تحت جو ان کی خوراک ہے وہ اسی میں خوش ہے، جو ان کے لیے متعین کر دی گئی وہ اسی میں خوش ہے، اور وہ اس کو کھا رہے ہیں۔ اب شیر کا کام گوشت کھانا ہے، اس کے سامنے آپ گھاس لا کے رکھ دو وہ کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا، کیونکہ قانون فطرت کے تحت اس کو یہ خوراک ملی نہیں ہے۔ اب جو جانور تازہ خون پی کے گزارا کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے ہم چارہ لا کے رکھ دیں وہ کھا لیں گے؟ ہم انسان، ہمارے لیے کھانے پینے کی اللہ نے مختلف چیزیں رکھی، ہمارے سامنے جو ہے جانوروں والا سبز ٹوکا لا کے رکھ دیا جائے ہم کھا لیں گے؟ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ہر جاندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حیات اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے غذا متعین فرمائی ہے، اور جس کے لیے جو غذا متعین کی وہ اسی میں خوش ہے۔ کسی کے لیے سبز چارہ بنا وہ سبز چارے پہ خوش، کسی کے لیے گوشت بنا وہ اسی گوشت پہ خوش، کسی کے لیے اللہ نے تازہ خون بنایا وہ اسی پہ خوش۔ ہم انسانوں کے لیے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ یہ صرف کھاتا نہیں ہے، یہ صرف پیتا نہیں ہے، یہ صرف اپنے پیٹ کے اس حصے کو بھرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کی خوراک کے لیے، اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اس کی غذا کے انتظام کے لیے اس کے اندر نفاست رکھی ہے، اس کے اندر طبیعت کی لطافت رکھی ہے، اس کے اندر مختلف ذائقے رکھ دیے ہیں۔ اگر ہمارا کام صرف اپنے پیٹ کو بھرنا ہوتا تو پھر جیسے ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، پھر ایسے ہمیں منہ سے خوراک نہ دی جاتی بلکہ ہمارے پیٹ پہ ایک ڈھکن لگا دیا جاتا، جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا اس ڈھکن کو کھولتے، جو کچھ ہوتا اپنے پیٹ میں رکھتے، ڈھکن بند کر دیتے، پیٹ ہی بھرنا ہے اس طریقے سے بھی بھر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر ایک زبان رکھی، اس زبان کے اندر ذائقوں کو چکھنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی، اور انسان کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ ایک ایک چیز کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، ایک ایک چیز کو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، خوشبو لیتا ہے، اس کے ذائقوں کی لطافت کو محسوس کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ گائے کو دیکھو، وہ ایک ہی قسم کا چارہ کھاتی رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیر کو دیکھو، ایک ہی قسم کا روز گوشت کھائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چیتے کو دیکھو، ایک ہی قسم کا وہ روزانہ خون پیے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کی زبان میں لطافت ہے، اس میں ذائقے ہیں، اس میں نفاست ہے، اس لیے وہ ان ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے اپنے کھانے پینے کی چیزیں بدلتا ہے، اپنے ذائقے بدلتا ہے، اپنے
اپنے مثالیں تبدیل کرتا ہے. ایک پانی پینا ہے، اس کا کام پیاس بجھانا ہے، لیکن ہم دیکھ لیں پانی ہم پیتے ہیں کتنے طریقوں سے پیتے ہیں، کتنے ذائقے اس میں بناتے ہیں، کتنے قسم کے مشروبات ہم نے صرف پینے کے لیے بنا لیے ہیں کہ یہ پیپسی ہے، یہ کوکا کولا ہے، یہ مرنڈا کی بوتل ہے، یہ جس میں شکر کا شربت بنایا گیا، یہ چینی کا شربت بنایا گیا، یہ اس میں لیمو ڈال دیا گیا. آپ سوڈے کی دکان پہ جائیں، سینکڑوں قسم کے مشروبات ملیں گے. انسان سوچے تو صحیح کہ ہمارا کام تو صرف پینا تھا، سادہ پانی پی لیتے تب بھی ہماری پیاس بجھ جاتی. لیکن اتنے سارے ذائقے جو بنائے گئے، اتنے سارے رنگ جو بنائے گئے، تو یہ انسان کی اس نفاست کی وجہ سے، اس لطافت کی وجہ سے، اس طبیعت کی وجہ سے اس کو مختلف چونکہ ذائقے دیے گئے تھے، ان ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے انسان نے اتنے سارے ذائقے بنا لیے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ نہیں کھا سکتے. ہم یہ کہتے ہیں روزانہ بدل بدل کے ذائقے آنے چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے چیزیں بھی ویسے بنا دی. دال کا ذائقہ علیحدہ ہے، سبزی کا ذائقہ علیحدہ ہے، گوشت کا ذائقہ علیحدہ ہے. ہماری نفاست طبی ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں صرف ایک طریقے سے نہیں کھاتے، کبھی کسی طریقے سے کھاتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے کھاتے ہیں، کبھی اس کی کوئی صورت بنا لیتے ہیں. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر لطافت تھی، ہمارے اندر نفاست تھی، ہماری زبان کے اندر اللہ نے ذائقے رکھ دیے. ان ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے ہم نے کھانے کے کتنے مختلف قسم کے طریقے بنا لیے. سبحان اللہ. انسان غور کرے کہ اللہ نے کھانے کے لیے چیزیں تو بہت ساری مخلوقات کے لیے بنائی ہیں، لیکن ہمارے کھانے اور پینے کے لیے صرف پیٹ بھرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس زبان میں جو ذائقے رکھے ہیں ان ذائقوں کو محسوس کرنا، ان ذائقوں کا مزہ لینا، یہ بھی انسان کے لیے مقصود ہے اور اسی کے لیے انسان محنت کرتا ہے. اور پھر یہ ہمارا جسم ہے، دو چیزوں سے یہ خوراک پاتا ہے، کھانے کی چیزوں سے اور پینے کی چیزوں سے. دو چیزیں ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بنتی ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پینا ہے، اس سے ہماری پیاس بجھے گی، اس کے لیے ہم نے ہزارہ قسم کے مشروبات بنا لیے. اور پھر یہ مشروبات جہاں سے ملتے ہیں ہمیں ان ساری جگہوں کا بھی پتہ ہے، ان دکانوں کا بھی پتہ ہے، ان مقامات کا بھی پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے کیا چیز ملے گی. اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور جا کے وہ لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے جسم کو قوت بھی مل جائے، غذا بھی مل جائے اور زبان کا مزہ بھی پورا ہو جائے. ہمارے کھانے کے لیے ہم نے کھانا ہے. کیوں کھانا ہے؟ بھئی زندگی جو اسی کے ساتھ باقی رہے گی، حیات اسی کے ساتھ باقی رہے گی. اگر ہم کھانا چھوڑ دیں ہم اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھ سکتے. اور پھر اس میں جو مختلف طریقے ہم نے بنائے تو ہمیں ان جگہوں کا بھی پتہ ہے جہاں سے یہ کھانا ملے گا، ان مقامات کا بھی پتہ ہے جہاں سے ملے گا. ہم نے ان کے مختلف نام رکھ دیے، کہیں ہوٹل، کہیں ریسٹوران، کہیں باربیکیو، کہیں کچھ. اور ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے کون سی چیز کھانی ہے، اس کا ذائقہ کیسے ہوگا اور وہ ملے گی ہمیں کہاں سے. ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. اپنی زبان کی لذت کو بھی پورا کرتے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ کو بھی بجھاتے ہیں. ہمارا جسم اگر باقی ہے، ہماری زندگی اگر باقی ہے، ہماری حیات اگر باقی ہے تو یا کھانے کے ساتھ باقی ہے یا پینے کے ساتھ باقی ہے. جسم کو خوراک جو ملتی ہے، غذا جو ملتی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ملتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا بلکہ اس جسم کے اندر ایک روح بھی رکھ دی ہے. اور روح جو انسان کے اندر رکھی گئی، اس روح کے لیے بھی ایک غذا بنائی گئی. جن چیزوں سے ہمارے جسم نے غذا حاصل کی اس کے اندر کافر اور مسلمان برابر ہے. جو مسلمان کھائے وہ کافر بھی کھا سکتا ہے، جو مسلمان پیے وہ کافر بھی پی سکتا ہے. مسلمان اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے. کافر کا کھانا بھی وہی ہو سکتا ہے، مسلمان کا کھانا بھی وہی ہو سکتا ہے. اس نے بھی اپنی زندگی کو باقی رکھنا ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی کو باقی رکھنا ہے. وہ بھی انہی چیزوں سے غذا حاصل کر سکتا ہے جن چیزوں سے ہم غذا حاصل کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے، مسلمان جب بھی دیکھے گا حلال کو دیکھے گا، مسلمان جب بھی دیکھے گا طیب چیز کو پسند کرے گا، مسلمان جب بھی تلاش کرے گا پاکیزہ چیز کو تلاش کرے گا. مسلمان کی یہ سوچ ہے. لیکن کافر وہ جہنم کی، اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے حلال کو نہیں دیکھتا، حرام کی پرواہ نہیں کرتا، طیب کو نہیں دیکھتا، پاکیزہ کو نہیں دیکھتا. اس کو مردار ملے وہ
وہ کھا لے گا، حرام ملے وہ کھا لے گا، گندی چیز ملے وہ کھا لے گا، غلاظت کے ڈھیر ملے وہ اپنے پیٹ میں ڈال لے گا، اس کے اندر یہ نفاست باقی نہیں رہی، اس کی طبیعت میں لطافت باقی نہیں رہی۔ لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ جب اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اپنی زندگی کو باقی رکھنا ہے، تو جو چیزیں مسلمان کھا سکتا ہے وہی کافر بھی کھا سکتا ہے۔ ان کی خوراک میں ہماری خوراک میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ذاتیات کے اعتبار سے، لیکن ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے، اس روح کی بھی کوئی غذا ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کے مسلمان اور کافر میں فرق ہو جائے گا۔ مسلمان کی سوچ اور ہے، کافر کی سوچ اور ہے، مسلمان کی روح کی غذا اور ہے، کافر کی روح کی غذا اور ہے۔ جب آپ کسی کافر سے پوچھیں گے تمہاری روح کی غذا کیا ہے، وہ کہے گا میری روح کی غذا گانے سننا ہے، وہ کہے گا میری روح کی غذا موسیقی ہے، وہ کہے گا میرے روح کی غذا گانے بجانے ہیں، وہ کہے گا میرے روح کی غذا ناچ گانا ہے، وہ کہے گا میرے روح کی غذا تھر تھراتے جسم ہے، وہ کہے گا میرے روح کی غذا میرا سکون جو ہے وہ شراب پینے میں ہے، وہ کہے گا میری روح کی غذا ننگے ناچ دیکھنے میں ہے، وہ کہے گا میرے روح کی غذا ننگے مناظر کو دیکھنے میں ہے، وہ کہے گا میرے روح کی غذا بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کو دیکھنے کے اندر ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے مسلمان کی سوچ بدل جائے گی، مسلمان کا نظریہ بدل جائے گا، مسلمان کی زاویہ بدل جائے گا، اور مسلمان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ کافر کی روح کی غذا اور ہے اور مسلمان کی روح کی غذا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ کافر، فاسق، فاجر اگر وہ اپنے روح کی غذا ان چیزوں کے اندر پاتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں پاتے ہیں، ناچ گانے اور موسیقی میں پاتے ہیں، تو پھر ایک مومن کی، ایک مسلمان کی روح کی غذا دو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں ہیں مسلمان کی روح کی غذا۔ آج یہ سبق یاد کر کے جاؤ، ہماری روح کی غذا دو چیزیں ہیں، اور آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یاد کرنا آسان رہے گا، یا ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہماری روح کی غذا یا ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ مسلمان کو جو سکون ذکر خدا میں ملتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں ملتا ہے، جو اطمینان ہمیں ان دو چیزوں میں ملتا ہے، جو ہمارے دل کو راحت ان چیزوں میں حاصل ہوتی ہے، مسلمان کو جو اطمینان قلبی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں ملتا ہے، وہ شراب میں نہیں ملتا، وہ کباب میں نہیں ملتا، وہ موسیقی میں نہیں ملتا، وہ گانے بجانے میں نہیں ملتا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے، اس کی روح غذا پاتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی روح کو تسکین ملتی ہے، اس کی روح بلندی کی طرف جاتی ہے، اس کی روح کو عزت اور عظمت، مقام اور شرف اور بلندی حاصل ہوتی ہے، تو وہ یا ذکر خدا کے ساتھ ہوتی ہے یا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ ذکر مصطفیٰ عام چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہماری روح کی غذا بنایا ہے، اس کو ہماری روح کی غذا بنایا ہے، اور اس میں انسان کو کیا کمال حاصل ہوتا ہے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ یہ ذکر مصطفیٰ کتنا اہم ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنے مقام والا ہے، کتنی بلندی والا ہے۔ آپ ذرا تاریخ انسانی پر غور کریں، تاریخ انسانی پر ایک نظر ڈالیں، آپ کو قرآن نے دو لفظوں میں ایک بات سمجھا دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ یہ ذکر مصطفیٰ، اس کو ہم نے تمہاری روح کی غذا بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ خلاق عالم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو بلندی عطا کی ہے، اس ذکر کو شان عطا کیا ہے، اس کو مقام عطا کیا ہے۔ اللہ، ذکر تو اوروں کے بھی ہوتے ہیں، چرچے تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سنے ہیں، نام تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی سنا ہے، نام تو ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کا بھی سنا ہے، نام تو ہم نے حضرت ابراہیم کا بھی سنا ہے، نام تو حضرت اسماعیل کا بھی سنا ہے، تذکرہ تو حضرت موسیٰ کا بھی ہم پڑھتے ہیں، تذکرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھتے ہیں، اور وہی تذکرہ اسی انداز میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نظر آتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ نے باقیوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا،
کیا. جب محبوب پیغمبر کی باری آئی آپ نے فرما دیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اللہ ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح آپ نے ہمارے نبی کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. اللہ کہتے ہیں تم کائنات میں نظر ڈالو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. اللہ ہمیں بتائیے تو صحیح. کہا وہ ذرا دیکھو نا آج تم یہاں پر اپنے گاؤں کی مسجد میں محفل سجا کے بیٹھے ہو میرے نبی کا ذکر کر رہے ہو لیکن ذرا اس سے تم بہت پیچھے چلے جاؤ عالم ارواح میں چلے جاؤ. جب ابھی انسانیت کو وجود نہیں ملا تھا اللہ نے صرف روحوں کو پیدا کیا تھا اور وہاں پر اللہ نے روحوں کو پیدا کر کے ان روحوں میں سے کچھ لوگوں کو چھانٹا تھا کچھ کو قیمتی بنایا تھا ان کو عظمت عطا کی تھی ان کو شرف اور بلندی اور مقام عطا فرمایا تھا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. آج کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں کچھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ دکانوں پہ بیٹھے ہیں کچھ بازاروں میں بیٹھے ہیں کوئی گلی محلوں میں بیٹھے ہیں کچھ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں. اللہ نے پوری چک کی آبادی میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ان کو چنا ان کو توفیق دی وہ اللہ کے گھر میں آ گئے وضو کیا سر پہ ٹوپی رکھی با ادب ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے. ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی تھی وہ سننے کے لیے بیٹھ گئے. اب یہاں پر سمجھو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے. وہاں توفیق نہیں ہوئی ہے وہ نہیں آئے ہیں آپ کو توفیق ملی ہے آپ آ گئے ہو وہ نہیں آ سکے وہ عام لوگ ہیں. آپ آ گئے ہو آپ خاص لوگ ہیں وہ نہیں آ سکے ان پر رحمت کی نظر نہیں ہوئی ہے آپ پر رحمت کی نظر ہوئی ہے. اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی. عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسانوں کی روح جمع تھی. اللہ نے کچھ کو وہاں سے چھانٹ لیا. حضرت آدم تم بھی ادھر آ جاؤ نوح تم بھی آ جاؤ شیش تم بھی آ جاؤ زکریا تم بھی آ جاؤ دانیال تم بھی آ جاؤ سلیمان تم بھی آ جاؤ داؤد تم بھی آ جاؤ موسیٰ کلیم اللہ تم بھی آ جاؤ عیسیٰ روح اللہ تم بھی آ جاؤ. ایک ایک کو بلاتے بلاتے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بلا لیا. ان کو بلانے کے بعد اللہ نے فرمایا پوری کائنات میں سے میں نے تمہیں چھانٹ لیا ہے منتخب کر لیا ہے. بلندی دینا چاہتا ہوں عظمت دینا چاہتا ہوں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج رکھنا چاہتا ہوں زمین میں تمہیں اپنا نائب بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. تمہارے اوپر وحی آئے گی شریعت کے احکامات آئیں گے اپنی کتاب اتاروں گا میرے فرشتے تمہارے پاس وحی لے کے آئیں گے. اللہ ہمیں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہاں یہ اعزاز اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم نے جا کے یہ اعلان کرنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں میرے اوپر وحی آتی ہے میں تمہارے پاس احکام شریعت لے کے آیا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ میں رہوں نہ رہوں میں دنیا سے چلا جاؤں لیکن دنیا والوں یاد رکھنا میرے بعد ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا کائنات کا آخری نبی ہوگا. اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا آسمانوں پہ احمد ہوگا جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے. لوگوں میں اعلان کر کے جانا اس لیے میں نے تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھا. ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. میرے دوستو سبحان اللہ. آج ہم جس محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں میں اپنی گندی زبان سے جس کا نام بار بار لے رہا ہوں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری گندی زبان اس لائق کہاں کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کا بار بار نام لوں. اگر 1000 مرتبہ میں اس زبان کو مشک و عنبر سے دھو لوں اور پھر بھی اپنے نبی کا نام لوں تو پھر بھی بے ادبی ہے. سبحان اللہ. پھر بھی بے ادبی ہے. لیکن ہم تو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں عقیدت مندوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے جہاں جمع ہے. آپ سب اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ حضور کے چاہنے والوں میں نام آ جائے آپ کے پسند کرنے والوں میں نام آ جائے آپ کے ذکر خیر کو بلند کرنے والوں میں نام آ جائے آپ کے ذکر خیر کے نعرے لگانے والوں میں نام آ جائے. اور آج یقین کرو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ مسجد کے اس ماحول میں بیٹھ کے حضور کی اس ولادت اور ذکر کے حوالے سے محفل سجا کے بیٹھے ہیں. یقین جانیے دنیا کفر اس وقت متحد ہو چکی ہے
اور متحد ہو کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نام کو گرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سن لیا ہوگا، فرانس کے اندر باقاعدہ فرانس کی صدر کی طرف سے اعلان کیا گیا اور پھر وہاں کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے نعوذ باللہ شائع کیے اور پورے ملک کے اندر دیواروں پہ لگائے گئے۔ سرکاری سطح پر انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے، اس نام کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی توہین امیز رویہ اختیار کیا ہے۔ دنیا کفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ فرانس کا صدر اگر آج اپنے ملک کے لوگوں کو یہ کہہ کے مجبور کر سکتا ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی گستاخی کرو، آپ کے خاکے شائع کرو، ایک ایک دیوار کے اوپر نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی توہین امیز تصویریں لگا دو، میرے پاکستان کے مسلمان بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک کافر بدبخت وہ حضور علیہ السلام کی شان میں اس انداز میں سرکاری سطح پر میڈیا کے اوپر آ کر علل اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو گرانے کی کوشش کرے گا، آپ کے ذکر کو گرانے کی کوشش کرے گا، آپ کی شان اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، پھر امت مسلمہ کا فرض ہے کہ پھر صرف ہمارے گھر میں نہیں، ہماری مسجد میں نہیں، ہمارے ممبر پر نہیں، ہمارے محراب پر نہیں، پھر ہم بھی ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پر اپنے نبی کے علم کو بلند کر دیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، آج ہمارا فرض ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا، مدینہ کی دھرتی تھی، کچھ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ زبان استعمال کی تھی، گستاخانہ اشعار کہے تھے، حضور علیہ السلام کی شان میں توہین امیز رویہ اختیار کیا تھا، اللہ کے نبی کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ آپ بار بار کہہ رہے تھے میرے صحابہ کون ہے جو اس بدبخت کی زبان کھینچے گا، کون ہے جو اس کا سر تن سے جدا کرے گا، کون ہے جو اسے جہنم رسید کرے گا، میں محمد اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کے اسے جنت کی بشارت دے دوں گا۔ وہ صحابہ کا جذبہ تھا، ایک ایک حضور کے دفاع کے لیے نکلا تھا۔ ہاں وہی مدینے کی دھرتی ہے، حضور علیہ السلام کی زبان کے بارے میں کافروں نے توہین کی تھی، انہوں نے گستاخی کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی، اپنے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے منبر پہ بٹھایا تھا، اپنی جگہ پہ بٹھایا تھا اور فرمایا تھا حسان جس طرح انہوں نے گستاخی کی ہے ان کو انہی کی زبان میں، انہی کے لب و لہجے میں للکار کر اشعار کے اندر تم ان کی گستاخی کا جواب دو، تم ان کو بتاؤ تمہارے نبی کے کمالات کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جب حضور کے منبر پہ بیٹھ کے کافروں کو جواب دے رہے تھے، ان کو انہی کے لہجے میں للکار رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے رہے تھے، اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرمانا، اس کی تائید کرنا، اس کو قوت عطا فرمانا، اس کی زبان میں، اس کے خیالات میں، اس کے اشعار میں قوت اور طاقت کو پیدا کر دینا۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہر اس بندے کی پشت پر ہوگا جو حضور کے ذکر کو عام کرے گا، آپ کی شان کو عام کرے گا، آپ کے مقام کو عام کرے گا، آپ کی ناموس رسالت کو بچانے کے لیے کسی انداز میں بھی محنت کرے گا، اللہ کے نبی کی نظروں میں وہ محبوب بن جائے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، ذکر خیر کو بلند کرنے کے لیے جمع ہے۔ اگر کافر دنیا حضور کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم میں سے ہر ایک یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے، ہم ہر جگہ پر حضور کا ذکر عام کریں گے، صرف مسجد میں نہیں، صرف منبر پر نہیں، صرف محراب پر نہیں، ہماری کوئی محفل حضور کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بچوں میں بیٹھے حضور علیہ السلام کا ذکر کریں، گھر میں بیٹھے نبی علیہ السلام کا ذکر کریں، دوستوں میں بیٹھے آپ کی سنتوں کا ذکر کریں، محفل کے اندر بیٹھے آپ کی کسی پیاری بات کا ذکر کریں۔ آج یہ امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے، دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہمیں اپنے فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ کریں گے نا اس فرض کو ادا؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ذکر مصطفیٰ یہ مومن کے روح کی غذا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور انبیاء کی موجودگی کے اندر اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، میں انبیاء کی محفل لگا کر یہاں پر اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں، تم اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے
دنیا کے اندر محفل سجا کے بیٹھنا اور میرے محبوب کا ذکر کرنا، پھر صرف حضور علیہ السلام کا ذکر، وہاں سے جو شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی زبان پر محبوب پیغمبر کا نام، حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی زبان پر حضور علیہ السلام کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے باقاعدہ بیت اللہ کو بنا کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ میں نے گھر بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے مکین بھیج دے، اللہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے، تو رسول اللہ عطا فرما دے، اللہ میں نے گھر بنا دیا ہے، دینی درسگاہ بن چکی ہے، پڑھانے والا معلم بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کو اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حضور علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حضور علیہ السلام کا ذکر، صرف انبیاء کی زبان پر نہیں، پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے۔ آپ اس سے بھی آگے چلے، کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، درختوں کے اندر جائے، درختوں کی زبان پر اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، پتھروں کی زبان پر اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، جانوروں کی زبان پر اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، پرندوں کی زبان پر اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، حشرات الارض کی زبان پر اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، صحابہ کی محفل میں اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، تابعین کی محفل میں اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، تبع تابعین کی محفل میں اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا، اولیاء کی محفل میں، علماء کی محفل میں، صلحاء کی مجلس میں، بزرگان دین کی محفل میں، حتیٰ کہ عامت المسلمین کی محفل میں بھی اگر نظر آئے گا تو اللہ کے نبی کا ذکر نظر آئے گا۔ صرف اس دنیا کی بات ہے، ہم قبر میں جائیں گے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے، ہم حشر میں جائیں گے، اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے، ہم پل صراط سے گزریں گے، اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے، ہم جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ جنت الفردوس میں جائیں گے، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پر اللہ کے نبی کا ذکر موجود ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ جس کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی بلندی عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، کائنات کے ذرے ذرے پر جس ذکر کو اللہ نے جاری اور ساری فرما دیا، اسی ذکر کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو مومن کی روح کی غذا بنایا ہے، مومن کی روح کی غذا بنایا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے اولیاء اللہ ملیں گے، ایسے بزرگان دین ملیں گے، صلحاء امت ملیں گے، بڑے بڑے قطب ابدال اور غوث تمہیں اس مقام تک پہنچے ہوئے ملیں گے، لیکن ان کے پیچھے ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ میں ایک ایک کا نام لوں، بات طویل ہو جائے گی۔ ان کو عزت ملی ہے تو ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، عظمت ملی ہے تو ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ نے ان کے نام میں برکت رکھی ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، ان کے کام میں برکت رکھی ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، وہ لوگوں کے محبوب بنے ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، اور حتیٰ کہ خالق کے مقبول بھی بنے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جسے ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں، شاعر تو بر صغیر کی تاریخ میں بہت گزرے ہیں، اور وہ دور تو شعراء کا دور تھا، علامہ اقبال کا دور، بڑے بڑے شعراء کی کتابیں ملیں گی، ان کے اشعار کے مجموعے تمہیں ملیں گے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ جو مقام اللہ نے علامہ اقبال کو دیا وہ کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو آزادی کی روح اقبال نے پھونکی وہ کوئی اور نہیں پھونک سکا۔ قرآنی آیات کی تشریح اور تفسیر اپنے اشعار کے اندر جس انداز میں اقبال نے کی ہے کسی اور کو کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ عشق مصطفیٰ لوگوں کے سینوں میں جس انداز میں اقبال نے بھرا ہے وہ کوئی اور نہیں بھر سکا۔ علامہ اقبال کا ایک ایک شعر کتنا قیمتی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ ایک ایک چیز پڑھیں، آپ کو عشق مصطفیٰ کی یاد میں نظر آئے گی، عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں معجزن نظر آئے گا۔ لیکن کسی نے ایک موقع پر علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، آپ کی زبان چلتی ہے، آپ کا قلم چلتا ہے، اشعار نکلتے ہیں جو کافروں کے سینے پہ تیر اور تلوار
लग के बरसते हैं। आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया है, बताएं तो सही ये मकाम आपको कहाँ से मिला, ये इज्जत कहाँ से मिली, ये शरफ कैसे नसीब हुआ, आपने किसकी खिदमत की, किसके जूतों में बैठे, किसके पास आपने शागिर्दी हासिल की, किसके सामने जानू तलम्मुस तय किए हैं, ज़रा बताओ तो सही। आप यकीन जानिए हर आदमी यही कहता है, मैं अगर कामयाब हूँ, मेरे पीछे माँ की दुआ है, मैं इस नशिस्त पे बैठा हूँ, मेरे पीछे मेरे बाप की दुआ है, मेरे उस्तादों की मेहनत है, फलां बुजुर्ग की दुआ है, फलां बुजुर्ग की खिदमत का नतीजा है। आप किसी कामयाब आदमी से पूछें, वो किसी ना किसी का नाम ले देगा कि मैंने फलां की खिदमत की थी, वो खुश हो गया, उसने मुझे दुआ दी, मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरी माँ ने मुझे दुआ दी, मेरा बेड़ा पार हो गया, मैं कामयाब हो गया। हर कामयाबी के पीछे आपको कोई ना कोई नजर आएगा। अल्लामा इकबाल से पूछा गया, आपको अल्लाह ने इतनी इज्जतें, इतना मकाम अता किया, दुनिया आपको शायर मशरक के नाम से याद करती है, उस वक्त मगरिब को कौन जानता था? आप बताएं अल्लाह ने आपको इस ये एजाज जो दिया किस बुनियाद पर दिया? मेरे दोस्तों तवज्जो करना, अल्लामा इकबाल ने बड़ा अजीब जवाब दिया। वो कहने लगे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरा सीना खोला, मेरी जुबान में रवानगी दी, मेरे कलम को कुव्वत और ताकत अता फरमाई है, और अल्लाह ने जो मुझे ख्यालात और नजरिया और तसव्वुर अता किया है, इसके पीछे मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने 1 करोड़ मर्तबा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा है। सुभान अल्लाह। ये जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत है। जहां मुझे याद पड़ता है, मैंने गिनती करके तस्बीह के साथ शुमार करके गिनती करके 1 करोड़ मर्तबा अल्लाह के महबूब पैगंबर पे दुरूद शरीफ पढ़ा। जब मैंने इस अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ा, ये तो वो है जो मैंने याद करके पढ़ा है, गिनती करके पढ़ा है, महफूज करके पढ़ा है, तस्बीह के दाने गिरा के पढ़ा है। उसके बाद जितना पढ़ा उसको मैंने शुमार नहीं किया, उसकी मैंने गिनती नहीं की। जब मैंने महबूब पैगंबर का जिक्र इस अंदाज में किया, इस अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया, अल्लाह ने मेरी जुबान में रवानगी अता कर दी, अल्लाह ने मेरे कलम को कुव्वत अता कर दी। मेरा कलम चलता है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जिसको अजमत दी है, जिसको फजीलत दी है, जिसको मकाम दिया है, एक एक के पीछे चले जाए, आपको जिक्र मुस्तफ़ा नजर आएगा। वो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते